ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 جولائی 1903 مجلس قبل از عشاء۔ حضرت اقدس نے طاعون کے ذکر میں فرمایا، اس بات کو سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل کے عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا، حالانکہ صحابہ بھی قتل ہوئے تھے، لیکن وہی قتل کفار کے لیے عذاب کا حکم رکھتا تھا اور مسلمانوں کے لیے شہادت کا۔ عذاب کا معیار یہی ہے کہ انسان دیکھے کہ کون سا فریق زیادہ تباہ ہو رہا ہے، آیا موافق یا مخالف۔ پس جو زیادہ تباہ ہوتا ہو ان کے لیے عذاب ہے۔ اسی طریق سے آج کل مقابلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کو عذاب کے طور پر بھیجا ہے۔ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آیا ہماری جماعت کے لوگ زیادہ مرتے ہیں یا مخالف۔ پھر خود ہی معلوم ہو جاوے گا کہ اس عذاب نے کن کو نیست و نابود کر دیا۔ اگر ہماری جماعت کے بھی بعض فوت ہو جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ بھی جنگوں میں قتل ہوتے ہی تھے۔ البتہ ایسے جن سے شماتت اعداء ہو سکے بچائے جائیں گے۔ جب بدر اور احد کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو کوئی سمجھتا تھا کہ امر خارق کیا ہے، کوئی سمجھتا تھا کہ امر فارق کیا ہے۔ کبھی ان کو فتح ہوتی، کبھی صحابہ کو۔ تاہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ اعجازی طور پر مرنے سے بچا لیتا ہے۔ دیکھو ابو بکر و عمر کو لڑائیوں میں بچا لیا، اس کا نام اعجاز ہوتا ہے، ورنہ موت تو ہر ایک کے لیے ہے۔ پھر فرمایا موعود وہ ہے جس کا ذکر منکم میں ہے، جیسے کہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، النور آیت 56۔ ورنہ اس طرح خاص صدا مسیح آویں اور کسی امت کے ہوں وہ موعود نہ ہوں گے، کیونکہ وہ منکم سے باہر ہوں گے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ منکم کا ہے، پھر باہر سے آنے والا کیسے موعود ہو سکتا ہے؟ 8 جولائی 1903 دربار شام۔ مرزا امام الدین جو اپنے آپ کو ہدایت کنندہ قوم لال بیگیاں مشہور کرتا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا، 6 جولائی 1903 کو فوت ہو گیا۔ چنانچہ اس کے جنازے پر رسمی طور پر ہمارے ایک معزز اور مکرم دوست سید محمد علی شاہ صاحب بھی چلے گئے، اور جنازہ پڑھ لینے کے پیچھے آپ کو اپنے عمل پر تاسف ہوا اور آپ نے توبہ نامہ شائع کیا، جو یہ تھا کہ میں بذریعہ توبہ نامہ حاضہ اس امر کو شائع کرتا ہوں کہ میں نے سخت غلطی کی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے غلطی سے مرزا امام الدین کا جو 6 جولائی کو فوت ہوا ہے اور جس نے اپنی کتابوں میں ارتداد کیا ہے جنازہ پڑھا۔ پس میں بذریعہ اشتہار حاضہ یہ توبہ نامہ شائع کرتا ہوں اور ظاہر کرتا ہوں کہ میں امام الدین اور ان لوگوں سے بیزار ہوں جو اس کے جنازے میں شامل ہوئے، اور بالآخر میں دعائے جنازہ واپس لیتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ خاکسار محمد علی شاہ۔ اس توبہ نامہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی بات پر ناز نہ کرے، فطرت انسان سے الگ نہیں ہوا کرتی۔ جس فطرت پر انسان اول قدم مارتا ہے پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ حسن خاتمہ کے لیے ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے۔ عمر کا اعتبار نہیں، ہر شے پر اپنے دین کو مقدم رکھو۔ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ پہلے تو خیالی طور پر اندازہ عمر کا لگایا جاتا تھا، مگر اب تو یہ بھی مشکل ہے۔ دانشمند کو چاہیے کہ ضرور موت کا انتظام کرے۔ میں اتنی دیر سے اپنی برادری سے الگ ہوں، میرا کسی نے کیا بگاڑ دیا؟ خدا تعالیٰ کے مقابل پر کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ ایک غیر مومن کی بیمار پرسی اور ماتم پرسی تو حسن اخلاق کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے واسطے کسی شاعر اسلام کو بجا لانا گناہ ہے۔ مومن کا حق کافر کو دینا نہیں چاہیے اور نہ منافقانہ ڈھنگ اختیار کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی ذات گو مخفی ہے، مگر اس کے انوار ظاہر ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مخفی نہیں۔ فرمایا کامیابی اور خوشی کی موت تمام انبیاء سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ بھی کامیاب ہوئے، لیکن موت نے ان کو بھی سفر میں آ گھیرا۔
دل میں تمنا ہوگی تو اس سرزمین میں پہنچوں، مگر وہ پوری نہ ہوئی۔ مسیح کی موت پر خیال کیا جاوے تو اس میں غیر درجہ کی ناکامی ہے۔ کل 12 ہواری تھے، کسی کو بہشت کی کنجیاں ملنے کا وعدہ تھا، وہ نہ ملی۔ ایک نے 30 روپے نقد لے کر گرفتار کروا دیا، دوسرے نے لعنت بھیجی۔ اگر یہ مان بھی لیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہی چڑھ گئے تو بھی روتے ہی گئے ہوں گے، خوشی اور کامیابی کی موت تو نصیب نہ ہوئی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور پھر وہاں سے رخصت ہونا قطعی دلیل آپ کی نبوت پر ہے۔ آئے آپ اس وقت جب کہ زمانہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق تھا، اور ضرورت ایک نبی کی تھی، ضرورت پر آنا بھی ایک دلیل ہے، اور آپ اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب اذا جاء نصر اللہ کا آوازہ دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کس قدر عظیم الشان کامیابی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، یعنی وہ رب جس نے اس قدر کامیابی دکھلائی اس کی تسبیح و تعمید کر، اور انبیاء پر جو انعامات پوشیدہ رہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے گئے، اور رحمت کے تمام امور اجلا کر دیے، اور کوئی بھی مخفی نہ رہا۔ اس حمد کا ثبوت اس آخری وقت پر آ کر دیا۔ احمد کے معنی بھی ہیں حمد کرنے والا۔ دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں آیا جو اتنی بڑی کامیابی اپنے ساتھ رکھتا ہو۔ لذت و سرور کی موت اگر ہوئی ہے تو فقط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوئی ہے، اور دوسرے کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہوئی۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ اس لیے آپ کی عصمت کا یہ ایک بڑا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے طبیب اسے کہتے ہیں جو علاج کر کے مریض کو اچھا کر کے دکھلا دیوے، ویسے ہی لا الہ الا اللہ سے ہر ایک روحانی مرض کا علاج کر کے آپ نے دکھلا دیا، اور اسی لیے دوسری تمام نبوتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم یائس الذین کفروا، المائدہ آیت 4۔ آج کافر نا امید ہو گئے، گویا آپ کو کامیابی کے اس اعلیٰ نقطے تک پہنچا دیا گیا کہ کافر نامراد ہو گئے۔ کیا انجیل میں اس کے مقابل کوئی آیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسیح علیہ السلام کو تو فقط ایک یہودیوں کی اصلاح سپرد تھی، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر ذوف کی بات ہے کہ کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ اول اس کو بادشاہت کا وعدہ دیا تو پھر کہہ دیا کہ وہ آسمانی بادشاہت ہے۔ ایلیا کی بات پیش کی تو وہ ایسی کہ خود یحییٰ نے ایلیا ہونے سے انکار کیا۔ پھر دیکھیے کہ مسیح کی گرفتاری کے لیے آدمی آ گئے، 2 گھنٹے کے اندر ہی اندر آپ کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے والوں کو کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے کسریٰ کے سپاہی آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اور پھر دوسرے دن صبح کو آپ ان کو جواب دیتے ہیں کہ آج تمہارا خداوند مارا گیا، اور میرے خدا نے اس کے لیے شیروے کو اس پر مسلط کر دیا۔ اب دونوں نبیوں کا مقابلہ کر لو۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کسریٰ ہلاک ہو گیا، اسی طرح لازم تھا کہ مسیح کی گرفتاری کے وقت کم از کم موٹے موٹے 6-7 آدمی مارے جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سے خدا کا ارادہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح جمایا جاوے۔ ایک آدمی کے 2 خدمتگار ہوں کہ ایک تو رات دن خدمت کرتا ہے اور تنخواہ بھی لیتا ہے، مگر گالی گلوچ بھی کھاتا ہے اور مکروہات بھی دیکھتا ہے۔ ایک اور ہے کہ بظاہر کام تو نہیں کرتا لیکن قرب اس کا بہت ہے، ہر وقت آقا رحمت کے نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس سے اس کے اور آقا کے اندرونی تعلقات کا پتہ لگتا ہے کہ کس قدر بڑے ہوئے ہیں۔ یہی حال مسیح کا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تلخی سے گزری ہے، گالی وغیرہ آپ کھاتے رہے، اور نصرت و فتح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال ہونا صداقت کی بڑی بھاری دلیل ہے۔ مسیح کی قوم یہود تو آپ کے بھائی تھے، مسیح بھی تورات کو مانتے تھے، مگر پھر بھی ذرا سی بات پر اس قدر مخالفت ہوئی کہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، اور ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہان دشمن، اور پھر کامیابی پر کامیابی ملی، حتیٰ کہ آپ کے خلفاء کو بھی کامیابی ہوئی۔ 9 جولائی 1903 دربار شام۔ بعض عیسائی اخباروں نے مسیح کی قبر واقع کشمیر کے متعلق ظاہر کیا کہ یہ قبر مسیح کے نہیں بلکہ ان کے کسی حواری کی ہے۔ اس تذکرے پر حضرت اختص نے ارشاد فرمایا اب تو ان لوگوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ اس قبر کے ساتھ مسیح کا تعلق ضرور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے کسی حواری کی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مسیح کی ہے۔ اب اس قبر کے متعلق یہ تاریخی صحیح شہادت ہے کہ وہ شخص
جو اس میں مدفون ہے وہ شہزادہ نبی تھا اور قریباً 1900 برس سے مدفون ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ شخص مسیح کا حواری تھا۔ اب ان پر ہی سوال ہوتا ہے اور ان کا فرض ہے کہ وہ ثابت کریں کہ مسیح کا کوئی حواری شہزادہ نبی کے نام سے بھی مشہور تھا اور وہ اس طرف آیا تھا، اور یہ یقیناً ثابت نہیں ہو سکتا۔ پس اس صورت میں بجوز اس بات کے ماننے کے کہ یہ مسیح علیہ السلام کی ہی قبر ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ 10 جولائی 1903 مجلس قبر علی شاہ۔ نشانات کی ضرورت پہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، نماز روزہ وغیرہ سب لحاظ داری ہے، حقیقی نیکی کے لوگ جانتے نہیں کہ کیا شے ہے۔ خدا کے خوف سے کسی شے کو ترک کرنا یا لینا بالکل جاتا رہا ہے، غرضے کہ اس وقت بڑی بحث آ پڑی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ مدد نہ کرے اور نشانات نہ دکھلائے تو پھر دہریہ کو فتح حاصل ہوتی ہے، اور اس وقت صرف اس کی ہستی کا ثبوت ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی غیرت کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو گاڈ کہہ رہے ہیں، بعض اس کے لیے ایک بیٹا تجویز کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ایسی ضرورت آ پڑی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت کہا کہ اگر تو اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو پھر تیری پرستش کرنے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا۔ یہی حال اس وقت ہے۔ پس اگر مہدی اور مسیح کا یہ زمانہ نہیں تو اور کس وقت کا انتظار ہے؟ آنے والے نے تو صدی کے سر پر آنا تھا، اب 20 سال سے بھی زیادہ گزر گئے۔ زمانے کی موجودہ حالت سے پتہ لگتا ہے کہ اب آخری فیصلہ خدا تعالیٰ کا ہے۔